بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج ہم سلیم الرحمن صاحب کے مجموعے نظمیں میں سے ایک تھیم ہے جس پہ انہوں نے کئی نظمیں لکھی ہیں اس عنوان پہ، ان میں سے پہلی نظم پڑھیں گے رات پہ انہوں نے غالباً 7-8 نظمیں لکھی ہیں، رات 1، رات 2، رات 3 کر کے۔ تو اس میں جو ہے وہ ان کی شاعری کے تقریباً تمام اوصاف اجمالی شکل میں کنڈنسڈ حالت میں نظر آ جائیں گے، اور یہ نظمیں پڑھ لینے کے بعد اس کتاب سے آدمی گویا ایک تخلیقی سطح پہ مانوس بھی ہو جائے گا، اور اسے سمجھنے کے لیے جیسی ایک ذہن میں خلاقی ہونی چاہیے وہ بھی شاید پیدا ہو جائے۔ تو اس میں آج پہلی نظم اس کی پڑھتے ہیں، رات 1۔ یہ ایک زمانے میں روایت تھی کہ لوگ ایک تھیم پر سیریز کی شکل میں نظمیں لکھا کرتے تھے۔ اس میں بہت زیادہ مشہور W.B. ییٹس ہے، اس نے جیسے گلاب کے پھولوں پر اور اس پہ بہت زبردست نظمیں۔ تو سلیم الرحمن صاحب کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ ہر زبان کی شعری روایت کو آج کل کے تمام لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں، اور ان کا ایک کمال تو ایسا ہے جو ناممکن ہے، وہ یہ کہ انہوں نے بہت سی نظموں کا، باہر کے شاعروں کی بہت سی نظموں کا ترجمہ کیا ہے، اور وہ بھی منظوم۔ تو جو لوگ اس نظم کو دونوں زبانوں میں پڑھ سکتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ وہ لحن بھی داخل کر دیا گیا ہے ترجمے میں جو اصل نظم میں تھا۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ پہلے نظم پڑھ لیتا ہوں، چھوٹی مختصر سی نظم ہے، اس کے بعد ایک ایک لائن کو کھولنے کی کوشش کریں گے۔ اتنی لمبی رات میں سوچو کون کہے بچھڑے افسانے، اتنی لمبی رات میں سوچو کون کہے بچھڑے افسانے، ہانپ چکی ہیں شمعوں کی گلبار زبانیں، سو بھی جاؤ رات ابھی تو کالے پہروں کالے کوسوں ساتھ چلے گی خون کی اندھی گردش جیسے، یادوں اور ابابیلوں کے اڑتے اور بکھرتے سائے دیواروں پر، گئے دنوں کے پھول کھلے ہیں آتش داں میں، سن لو معافی چاہتا ہوں، بن لو اور بنا لو کچھ کہ صبح سے پہلے جاڑا سر پر آ جائے گا، خوابوں کی اس اون میں کالے شعلے بھی ہیں، یا سو جاؤ سب سے بہتر، شاید یوں ہی فاصلے کم ہوں، صبح کو سبز ہوا یا تہ در تہ خاکستر۔ یہ نظم 1962 میں لکھی گئی ہے، اور جو لوگ اس زمانے کا پورا ماحول جانتے ہیں، اور اس زمانے میں آزاد نظمیں کن اسالیب اور کس تکنیک میں لکھی جا رہی ہیں اس سے واقف ہیں، تو وہ اس بات کو اپریشیٹ کریں گے کہ یہ نظم اس زمانے کی نظموں میں بھی ہر اعتبار سے منفرد ہے۔ مطلب یوں کہہ لیں کہ سلیم الرحمن کی شاعری جو 1957 سے یہ شروع ہوئی ہے، جو مجموعے میں ہے، 1957 اور 2021
اس میں ان نظموں نے نمو پائی ہے، یہ مرجھائی نہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ وقت گزرنے کے بعد، شعری مزاج بدلنے کے بعد، بہت سے تصورات بدلنے کے بعد، تخیل کی ساخت میں بنیادی نوعیت کی تبدیلیاں آ جانے کے باوجود 40 50 60 برس پہلے کہی گئی کوئی نظم اپنی تازگی میں غالباً اپنے سن تصنیف سے بھی زیادہ تازہ ہو اور یقیناً زیادہ بامانی ہے۔ اس نظم کو 1962 میں سمجھنا بہت ہی مشکل ہوتا، لیکن آج ہم اس نظم کو سمجھنے کے لیے ادھوری صحیح مگر کچھ کامیاب اور بارور کوششیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ جو اس میں امیج میکنگ کا عمل ہے، یہ آج ہم زیادہ صفائی سے سمجھ سکتے ہیں اور تخیل کی بعض نئی فعلیتیں یا تخیل کی بعض بہت کامیاب فعلیتیں اس نظم کی مدد سے دریافت کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں، یہ اس پوری کتاب کا مجموعی مزاج کے عناصر ہیں۔ اب اس کو مطلب ذرا تشریح کرنے کی غرض سے پڑھتے ہیں۔ تشریح کا مطلب تفہیم نہیں ہوتا۔ شاعری میں تشریح اس طرح کی نہیں ہوتی جیسے قانون کی کتاب کی تشریح، جیسے فلسفے کی تشریح۔ شاعری میں تشریح کا عمل یہ گویا ایک کلی کو دیکھ کر اس کے دیکھنے میں ایسی تخلیقی رو دوڑ رہی ہو کہ اس کلی کے کھلنے کا عمل شروع ہو جائے، یہ تشریح ہے۔ تو مطلب یہ کہ ہم اس تجربے میں، اس تخیل میں جیسے اندر جانے کا راستہ ڈھونڈ لیں، اور چاہے اس اندر جانے کے راستہ ڈھونڈنے میں دماغ ہماری زیادہ مدد نہ کرے، چاہے ان تخیلات اور ان تصورات اور ان احساسات سے مانوس ہونے میں ہمارا دماغ زیادہ ہماری رہنمائی نہ کر سکے، شاید نہیں بلکہ یقیناً۔ تو جو شاعر ہوتا ہے نا، وہ اپنے تجربے کو مفہوم سے زیادہ محسوس بناتا ہے۔ تو جب بھی شاعری پڑھیں تو اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ شعر کا مفہوم وہی ہے جو آپ کی سمجھ میں آ جائے، تو اور جو آپ کے لیے ایک جیسے جمالیاتی تازگی رکھتا ہو، بس آپ شعر کا مفہوم یہ ہے۔ اور وہ آدمی کبھی شعر کو نہیں سمجھ سکتا جو شعر کا مطلب شاعر سے پوچھتا ہے۔ باقی یہ کہ شعر کیونکہ مفہوم بننے کے لیے نہیں لکھا جاتا، شعر جو ہے وہ زندگی کی جو عمومی روش ہے، اس میں جن تجربات کے دروازے بند ہیں، چیزوں کا جو پورا اظہار ہے، اس اظہار میں ان کے اخفاء کو نمودار ہونے کے لیے جو راستہ نہیں مل رہا، شاعر اسے کھول دیتا ہے۔ تو ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں کہ اسے مفہوم بنانے کی، مفہوم بھی اس طرح کا نہیں کہ 2 + 2 = 4۔ ایک تو یہ بھی ہے کہ شعر سے بننے والا مفہوم 2 + 2 = 4 کی طرح کا مطلب نہیں ہوتا۔ تو وہ مطلب ایسا ہوتا ہے کہ جیسے دماغ جو ہے وہ چیزوں کو اپنے لیے پوری طرح سمجھے بغیر یا انہیں مفہوم بنانے کا ارادہ کیے بغیر اپنے لیے خوشگوار سمجھتا ہے، اور اپنی تشکیل کرنے کے عمل میں اس تجربے کو ایک ذمہ داری دیتا ہے، یعنی اس تجربے کو بھی شریک رکھتا ہے عقلی تصورات اور دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ۔ یہ جو ذہن کو اس طرح سے کیا جاتا ہے، ذہن اس میں سیراب ہو جائے تو اس نے اس کا مخاطب بننے کی ضرورت پوری کر دی۔
مفہوم وغیرہ بہت کی باتیں ہیں۔ تو اتنی لمبی رات میں سوچو کون کہے بچھڑے افسانے، یہ ایک لائن ہے، اس میں 3 ٹکڑے ہیں۔ پہلا جو ٹکڑا ہے اتنی لمبی رات میں، یہ جو لمبی رات ہے اس کی لمبائی مکانی اور زمانی نہیں لگتی بلکہ تقدیری معلوم ہوتی ہے کہ یہ ایسی لمبائی نہیں ہے جسے سکیڑا جا سکے یا جسے طے کیا جا سکے یا جسے ناپا جا سکے۔ تو اب یہ پہلے ہی فریز کے ایک ٹکڑے میں ایک عجیب سی بات، جیسے ایک عجیب سے تخیل کے ساتھ یہ نظم شروع ہو رہی ہے کہ رات جو ہے وہ زمانے کا ایک یونٹ ہے، زمانے کی وقت کی حرکت کا ایک مظہر ہے، اور اس کی زمانیت اور اس کی جو مکانیت ہے اس کو اس سے جدا کر کے بھی بامانی اور لائق احساس رکھنا یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ تو اب رات کیا ہے؟ یہ لمبی رات جو وجود پر چھائی ہوئی ہے، یہ لمبی رات جو شعور کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، یہ رات تقدیری رات ہے، تاریخی رات نہیں ہے۔ تو اب جس رات کی لمبائی زمانی نہ ہو، جس رات کا اندھیرا مکانی نہ ہو، تو وہ اب آپ سوچ لیں کہ وہ رات کو آپ کے اندر کن کن شکلوں میں محفوظ کرے گا۔ تو وجود پر چھائی ہوئی اور یہ جو لمبی رات ہے اس میں سوچو، اب یہ سوچو کا لفظ جو آیا ہے یہ بہت جیسے ایک چھوٹے سے بم کا دھماکہ ہے، مطلب یہ صورتحال میں ایک بڑا ارتعاش بھی پیدا کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو اس میں داخل ہونے کا دروازہ بھی دکھا دیتا ہے۔ سوچو کے لفظ سے ایک تقدیری سچویشن میں، ایک پوری آنٹولوجیکل وہ جو ہے سیٹنگ، اس میں آدمی کو داخلے کا دروازہ مل جاتا ہے، داخلے کی اجازت مل جاتی ہے، اور آدمی اس پر غور کرے تو پھر اسے وجود کے گہرے نظام سے مناسبت پیدا کرنے کی استعداد حاصل ہو جاتی ہے۔ تو سوچو کو اس رنگ میں دیکھیں کہ اتنی لمبی رات میں یہ انسان کے پرسپیکٹیو سے باہر ہے۔ تو اب انسان کو اس کے گیون پرسپیکٹیو کے ساتھ اتنی لمبی رات سے ریلیٹ کرنے کی گویا دعوت دی جا رہی ہے۔ کون کہے بچھڑے افسانے، سوچو کون کہے بچھڑے افسانے۔ یہ بچھڑے افسانے بڑی نئی چیز ہے کہ جیسے بھولے بسرے افسانے کہہ سکتے تھے، لیکن یہاں ہے بچھڑے افسانے۔ اس سے بھی ایک تہذاری پیدا ہو جاتی کہ افسانے کو بچھڑا افسانہ کہنا۔ بھولا افسانہ جو ہے وہ ذہن تک محدود ہے، بچھڑے افسانے میں وجودی پن متعلق ہے۔ آپ سمجھیں نا، بچھڑنا ایک وجودی عمل ہے اور بھولنا ایک ذہنی حال ہے۔ تو انہوں نے افسانے مطلب اس صورتحال کے جو اجزاء انسانوں پر مرتب ہو کر ان کی ذہنی اور عملی کائنات بنے تھے، وہ جو ریکارڈ ہے وہ ریکارڈ بھی اس رات کی لمبائی کی وجہ سے فنا ہو گیا ہے، غارت ہو گیا ہے، ہماری دسترس سے باہر نکل گیا ہے، یعنی نہ ہم اسے سمجھ سکتے ہیں نہ ہم اسے محسوس کر سکتے ہیں۔ یعنی ماضی اس لمبی رات، اس لمبی غیر زمانی رات میں ہم نے اپنی سہولت کے لیے جو ماضی منتخب کیا ہوا ہے وہ ماضی بھی ایسا ہے کہ اس کو
اب مطلب اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اس میں جو حاصل ہونے والے تجربات تھے وہ تجربات ہمارے نظام احساس سے اتنی مغایرت پیدا کر چکے ہیں کہ ہم ان تجربات سے گزرنے کا کوئی بھی امکان اپنے اندر اور اپنے باہر نہیں پاتے۔ تو ہانپ چکی ہیں شمعوں کی گلبار زبانیں، اتنی لمبی رات میں سوچو کون کہے بچھڑے افسانے، ہانپ چکی ہیں شمعوں کی گلبار زبانیں۔ یہ بہت چست مصرع ہے۔ یہ ایک تو اس میں خوبصورتی ہے زبان کی، وہ ہے گلبار زبان، شمع کی گلبار زبان۔ وہ شمع سے، وہ شعلے سے گل گرتے ہیں نا، تو ایک تو وہ، اور گل کے لفظ سے نسبت شمع کے بجھنے کی طرف بھی جاتی ہے، گو کہ یہ نسبت بعید ہے، لیکن بہرحال یہ خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ہانپ چکی ہیں، یعنی ہانپنا شعلے کا بجھنے سے پہلے تھر تھرانا ہے۔ اگر آپ اس کو ذرا سا ذہن میں رکھیں تو یہ ہانپنے کا عمل ایک خوبصورتی اختیار کر جائے گا، یا اس میں چھپی ہوئی جو خوبصورتی ہے وہ منکشف ہوگی۔ تو اب یہاں یہ کہ پہلا اس لمبی رات میں انسان ہے، انسان باعتبار وجود، دوسرے میں شمعوں کا حوالہ آنے سے اب یہ کائنات بھی اس کی لمبائی پر اور اس کی تسلط پر شاہد ہے، اور اس کائنات میں اپنے آپ کو پہچانوانے کا جو بھی نظام تھا انسان کے لیے، وہ نظام بھی گویا معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ کائنات اپنی روشنی سے اپنا جو اظہار کرتی تھی وہ روشنی بجھتی جا رہی ہے، ایک یہ، اور دوسرا یہ، یعنی یہاں شمعوں کو آپ موم بتیاں نہ سمجھیں جو آدمی نے اپنی سہولت کے لیے پڑھنے کے لیے روشن کی ہیں، یعنی اس مرحلے پر تو یہ شمع کو آپ ایک چیز کی علامت سمجھیں کہ دنیا میں سب چیزیں جو ہیں وہ ایک اجالا اور ایک اندھیرا رکھتی ہیں، تو وہ اپنے اندھیرا بھی ان کا حقیقی ہے، اجالا بھی حقیقی ہے۔ اجالے سے جو ہے ہم ان کو پہچانتے ہیں، اور اندھیرا ہمیں انہیں گہرائی میں جاننے کی دعوت یا چیلنج دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ شمعیں وہ ہیں کہ ہر چیز اپنی روشنی کے ساتھ میرے لیے لائق شناخت ہے، لیکن اب وہ چیزیں بھی اپنی روشنی سے خالی ہوتی جا رہی ہیں۔ اب چیزیں اندھیرے کا اظہار بن کے رہ جائیں گی۔ تو ایک تو یہ پہلو ہوا۔ اب اس سے کیا مطلب ہوا کہ پہلا انسان با اعتبار وجود، دوسرے مصرے میں انسان با اعتبار شعور، یعنی ان دونوں کے لیے جو لکیل درکار ہے اس لکیل پر کو ڈھانپ لیا ہے اس لمبی تقدیری رات نے، جو نہ کسی پرسپیکٹو میں سما سکتی ہے، اور جو نہ ہونے کی کسی کنڈیشن سے جو ہے وہ ڈیفائن ہو سکتی ہے۔ تو آپ سمجھ گئے نا، یہ اب ایک المیہ شروع ہو گیا نا کہ یہ کائنات انسان کی، مطلب یہ ساری جو کائنات یا انسان کی دنیا جو ہے، اور انسان جس نظام وجود کا خود کو مرکز سمجھتا تھا، اس نظام وجود نے اب اپنی اصلیت اور حقیقت جیسے دکھانی شروع کی ہے۔ تو وجود جو شعور میں آنے سے پہلے ہے اس کا اظہار تاریکی کی شکل میں ہوتا ہے، شعور میں آ کر وہ روشنی میں ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب چیزوں میں روشنی دینے اور روشنی میں نظر آنے کی جو کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی، اس لمبی رات کی وجہ سے جو روشنیوں کو بھی کھا جاتی ہے۔ تو
اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ابھی پہلے پہ ہم نے یہ کہا کہ پہلی سطح پہ شمع جو ہے وہ شعور مطلق ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دوسری سطح پہ جہاں ہم داخل ہو سکیں وہاں یہ ہے کہ یہ ہم نے جو چیزوں کو دیکھنے کا ایک ماحول بنا رکھا تھا اور جو ذرائع اختیار کر رکھے تھے چیزوں کو اجالنے کے لیے تاکہ وہ ہماری سمجھ ہمارے تصرف میں آ جائیں، تو وہ سب ذرائع بھی جو ہیں وہ اب کند ہو گئے ہیں، منسوخ ہو گئے ہیں، متروک ہو گئے ہیں۔ تو یہ ہے ہانپ چکی ہیں بھی بہت خوبصورت ہے، حالانکہ یہاں سامنے کا فریز تھا ہانپ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ کہہ دیتے ہانپ رہی ہیں شمعوں کی گلبار زبانیں تو سوچوں کا قرینہ نہ نکلتا، ہانپ رہی ہیں تو بس نظر ہی آ رہا ہے نا۔ اب ہانپ چکی ہیں میں ایک معنی اور ایک کیفیت ایسی ہے جو ہانپنے کے عمل سے باہر ہے اور جس کی نسبت رات سے زیادہ ہے، شمع سے کم ہے۔ تو چکی ہیں مطلب ان کے اندر جو ہے وہ ان کے اندر معدومیت یا معدومیت سے ملتی جلتی ایک چیز کا گویا داخلہ ہو چکا ہے۔ تو سمجھے نا، ان کا ہانپنا عمل کے طور پر ابھی تھوڑی دیر اور جاری رہے گا، لیکن ان کا ہانپنا اپنے ایسنس میں مکمل ہو چکا ہے۔ سو بھی جاؤ رات ابھی تو کالے پہروں کالے کوسوں ساتھ چلے گی، خون کی اندھی گردش جیسے۔ اب پہلے یہ انہوں نے فاصلہ کر کے یہ دو لائنیں لکھی ہیں، تو اسے ہم سمجھیں کہ یہ بند ہیں۔ تو پہلے بند میں وہ دعوت دے رہے ہیں سوچنے کی، اور سوچنے کی دعوت دے رہے ہیں ایسے ماحول میں جو سوچ کا موضوع بننے سے بھی منکر ہو گیا ہے۔ ہانپ چکی ہیں شمعوں کی گلبار زبانیں۔ تو اب سوچوں کی دعوت، اس دعوت کو قبول، سوچ کی دعوت دینے والا بھی ایک ہے، سوچ کی دعوت قبول کرنے والا بھی ایک ہے۔ تو اب وہ سوچنے کا نتیجہ شمعوں کی گلبار زبانیں ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ سو جاؤ، یہ تمہارا سوچنا اب کسی کام نہیں آئے گا، اب شاید سونا کسی کام آ جائے، اب شاید سونے سے تم اس لمبی رات میں رہ سکو یا اس لمبی رات کا حق ادا کر سکو، سوچ سے تو ممکن نہ ہوا۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سو بھی جاؤ، کہ ٹھیک ہے سوچنے کا یہ نتیجہ کوئی نہیں، اب سو بھی جاؤ، کہ اب اس بات پر مزید نہ سوچو کہ میرے سوچنے سے کچھ نہیں ہو پا رہا، کیونکہ اب تمہاری سوچ کو تقویت تمہاری کوئی دوسری سوچ نہیں پہنچائے گی، بلکہ تمہارا بالکل ہی نہ سوچ سکنا شاید تمہارے لیے مددگار ہو جائے۔ تو سو بھی جاؤ، اس میں تاکید ہے، یہ صرف وزن کے لیے نہیں معلوم ہوتا کہ سو بھی جاؤ، بس بہت سوچ لیا اب سو بھی جاؤ، بہت دیکھ لیا اب سو بھی جاؤ، اور بہت جاگ لیا اب سو بھی جاؤ، کیونکہ تمہاری بیداری اس پورے در و بست میں اجنبی چیز ہے۔ وہ بیداری چاہے آنکھوں کی ہو چاہے ذہن کی ہو۔ تو سو بھی جاؤ کا مطلب ہے کہ پورے سو جاؤ، یعنی اپنے وجود کو عدم سے نزدیک لانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ سو جاؤ، کیونکہ اب عدم کو کانٹینٹ بنائے بغیر ہم موجود نہیں رہ سکتے۔ تو سو بھی جاؤ، یعنی تمہارا دماغ بھی سو جائے، دل بھی سو جائے، ارادہ بھی سو جائے،
حتیٰ کہ تمہارا اپنے بارے میں جو تصور ہے وہ بھی تمہارے اندر سے نکل جائے۔ جب تک وہ تصور نہیں نکلے گا تمہیں وہ نیند نہیں آ سکے گی جو اس رات کے لیے ضروری ہے۔ تو سو بھی جاؤ، رات ابھی تو کالے پہروں کالے کوسوں سے، یہ رات جو ہے یہ جیسا میں نے عرض کیا کہ لمبائی زمانی نہیں ہے، تو یہ رات تو ابھی سیاہی کی ٹنلز میں اور سیاہی سے ناپے جانے والے فاصلوں کے ساتھ چلے گی، تو اور ساتھ چلے گی خون کی اندھی گردش جیسے۔ آپ سمجھیں کالے پہروں کالے کوسوں کو، جو میں اوپر کہہ رہا تھا کہ زمانی مکانی، تو کالے پہروں میں یہ ہے کہ یہ زمانے کو بھی دھندلاتی چلی جائے گی، اور کوسوں فاصلہ ہے نا، تو یہ مکان کو بھی ڈھانپتی جائے گی۔ یہ رات وہ ہے جو زمانے کو بھی ڈھانپ رہی ہے اور مکان پہ بھی کالک لیپ رہی ہے۔ تو یہ اس میں آ گیا نا پہر اور کوس، ایک زمانی یونٹ ہے ایک مکانی، تو یہ دونوں جہتوں میں ساتھ چلے گی خون کی اندھی گردش جیسے۔ اب اندھی کا یہاں پر بہت زبردست استعمال ہے کہ اس کو میں عرض کرتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے خون کی گردش کا تعلق دماغ سے، ایک ہوتا ہے مطلب فرض کریں یہ کوئی حقیقت نہیں بتا رہے، ہو سکتا ہے اس میں ہو حقیقت بھی کہ خون کی گردش قلب کی پمپنگ سے ہوتی ہے، تو اسی طرح خون کی گردش کا ایک بات ذہن کے ہاتھ میں بھی ہوتی ہوگی، تو وہ کس لیے ذہن اور قلب مجھے ہونے کے تسلسل میں رکھنے کے لیے میرے جسم میں خون کو رواں رکھتے ہیں، یعنی ہونے کی جسمانی سطح کو مسلسل رکھنے کے لیے۔ تو اب یہ رات جو ہے یہ گویا قالب وجود میں خون کی وہ گردش ہے جس کا کنٹرول کسی کے پاس نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ نہ ایسا کوئی شعور کا اصول ہے کہ کنٹرولنگ پاور نہ ہو، نہ کوئی وجود کا جواز ہے اگر اس کی کوئی کنٹرولنگ پاور نہ ہو، تو دونوں بے معنی ہوتے جا رہے ہیں نا۔ اور خون کی اندھی گردش جیسے، یعنی خون کی اندھی گردش کا مطلب یہ ہے کہ اس خون کی روانی کا محسوس ہونا تمہیں معدوم ہونے کے لائق بنا رہا ہے، نہ کہ موجود ہونے کے لائق۔ اور دوسرے اندھی کا لفظ جو ہے وہ رات کی مناسبت سے بھی بہت برمحل ہے کہ جب تک اندھا پن نہیں حاصل کرو گے اس وقت تک اس رات کو دیکھ نہیں سکو گے۔ تو مطلب یہ کہ یہ رات ابھی چلتی رہے گی، اور یادوں اور ابابیلوں کے اڑتے اور بکھرتے سائے دیواروں پر۔ یہ منظر بس دیکھنے کی بھی کوشش ہے، شاعری پڑھنے کا انداز یہ ہے کہ اس کو دیکھنے کی کوشش کریں، اس کو بہترین لحن میں سننے کی کوشش کریں اور اسے محسوس کرنے کی کوشش کریں، اور اس میں کوئی بات گہری ہو تو اس میں ذہن کو بھی انگیج کریں، لیکن قلب کے ساتھ یکجانی کی حالت میں، یعنی ذہن کی جمالیاتی سکت کو اس میں کھپائیں۔ تو اب یہ منظر سا ہے کہ دیواریں ہیں، یہ دیواریں گویا حدود وجود ہیں، حدود شعور ہیں، یا یہ دیواریں گویا صورت اور حقیقت کے درمیان فاصلے کو اٹل بنانے والی ہیں وغیرہ، جو بھی دیوار سے جو بھی آپ کو تاثر ابھرے وہ انشاءاللہ اس نظم کو محسوس کرنے میں معاون ہوگا۔ تو اب اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یادوں اور ابابیلوں کے، یہ بہت خوبصورت بھی ہے
کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جو دو مختلف پرندوں کی انواع ہیں، یادوں کو بھی جیسے پرندوں کی طرح بنا دیا، جو اندر کی دنیا میں اڑتی پھرتی ہیں، اور ابابیلیں باہر کی دنیا میں اڑتی پھرتی ہیں۔ آپ کبھی ابابیل کو غور کریں تو ابابیل ماضی کی زندہ علامت ہے۔ ابابیل کو دیکھتے ہی ما قبل تاریخ دنیا کا تصور خود بخود بیدار ہو جاتا ہے، اور زیادہ دیکھیں تو گویا وہ چیزیں آپ کے لیے قابل تجربہ بن جاتی ہیں۔ ابابیلوں کے جھنڈ کو کبھی غور سے دیکھیے تو آپ کو یہ لگے گا کہ آپ کی آنکھیں حال میں ہیں اور آپ کی سانسیں ماضی بعید میں ہیں۔ تو یادوں میں بھی، یادوں کا کیا ہوتا ہے؟ یادوں کا مطلب ہے ماضی کا انسانی ذہن کے ذریعے سے حال پر غالب رہنے کی کوشش۔ تو اب یہ یادوں اور ابابیلوں، یعنی یادیں انسان کے حوالے سے ہیں، ابابیلیں کائنات کے حوالے سے ہیں، یعنی ابابیلیں کائنات کے حافظے کی یادیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کے درمیان لنک ہے۔ تو گئے دنوں کے پھول کھلے ہیں آتش داں میں۔ اب آپ غور کیجئے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ لمبی رات ہے۔ جب ہم لمبی رات کہتے ہیں تو اس میں ہمارا رخ مستقبل کی طرف ہوتا ہے، تو لیکن یہ کہ یہ حال بتا کر ماضی پہ چلے گئے، اور یہ کہ گئے دنوں کے پھول کھلے ہیں آتش داں میں۔ اب انہوں نے ماضی کے 3 استعارے بنا دیے جن کی مدد سے ماضی کو سمجھنا، ماضی کا تصور کرنا، ماضی کو تخیل میں لانا، حتیٰ کہ ماضی کو محسوس کرنے کی فضا پیدا کر دینا، وہ سب اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے نا؟ یادیں ماضی ذہن میں، ابابیلیں ماضی خارج میں، اور گئے دنوں کے پھول کھلے ہیں آتش داں میں۔ اور یہ دیواریں کون سی ہیں جنہوں نے حال اور ماضی میں تقسیم کر رکھی؟ یہ معنی لے لیں تو ماضی جو ہے وہ حال میں سائے کی طرح ہے، وجود کی طرح نہیں ہے، شخص کی طرح نہیں ہے۔ اور اس میں عجیب ایک باریکی ہے کہ یہ ابابیلیں سائے ہیں، اصلی ابابیلیں جو ہیں وہ اس پورے دائرے سے باہر ہیں کہیں، واضح ہے نا؟ تاکہ ان کا یاد بننا جو ہے وہ کامل ہو جائے۔ اب یاد اس سے مناسبت ہو گئی نا کہ یاد میرے لیے کیا ہے؟ ماضی کا سایہ، ماضی کی پرچھائی، اور ابابیل اس کائنات کے لیے ماضی کے سائے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب کہہ رہے ہیں کہ گئے دنوں کے پھول کھلے ہیں آتش داں میں۔ اب وہاں بھی ماضی باعتبار وجود اور ماضی باعتبار شعور۔ یہ مصرع دیکھا نہیں کہ مطلب یہ پہلی دعوت یہ دیتا ہے کہ میری خوبصورتی اور تازگی کو محسوس کرو، اور اس احساس میں مفہوم سے زیادہ معنویت ذہن کو محسوس ہوگی۔ تو گئے دنوں کے پھول کھلے ہیں، یہ عام بات ہے۔ اب اس میں جو یہ ڈال دیا ہے نا، جو پھول کہاں کھلے ہیں، یہ بس ایک زلزلے کی طرح ہے کہ آتش داں میں پھول کہاں کھلے ہیں؟ آتش دان میں۔ یہ پھول، اب آپ خود سوچئے کہ ایک ورکنگ آتش دان میں، زندہ آتش دان میں پھول کھلے ہیں تو اب وہ کیا منظر ہوگا؟ اس میں پھول کھلے ہوئے پھول جو ہیں وہ یاد کے طور پر ہی کھلے رہیں گے، مطلب اپنی وجودی پیرائے میں ان کے کھلنے کا جو ہے وہ 1 سیکنڈ بھی مشاہدے یا تصور میں نہیں آ سکتا۔ آپ تصور کر لیں کہ آتش داں میں بھڑکتے ہوئے شعلوں میں پھول کھلے ہیں، تو وہ پھول کھلنا آپ کے ذہن میں آتش داں کی نسبت سے نہیں آئے گا
بلکہ یہ کہ وہ پھول کھلنے کے لیے آپ اپنی جگہ بدل کر آپ کے دماغ میں آتے ہیں، آتش دان سے نکل کر یا آتش دان میں فنا ہو کر۔ ایک تو یہ بالکل سامنے کا ہے، اور دوسرے یہ کہ آتش دان اس میں 2-3 پرتیں ہیں جو ابھی مجھے محسوس ہو رہی ہیں۔ آتش دان یعنی شعلوں کی جگہ، آگ کا ظرف، اور گئے دنوں کے پھول یعنی ماضی کا انسان کے اندر محفوظ رہ جانے والا پورا سرمایہ۔ تو آتش داں گویا حال ہے، اور ایسا حال جو مستقبل کو نہیں آنے دے گا۔ یعنی آتش داں جو ہے وہ رات کی، اب ویسے میں کہہ رہا ہوں، مراد نہیں بتا رہا، آتش داں رات کو پسندیدہ بنا دیتا ہے اور صبح کے آنے کو ناگوار، صبح کے تصور کو ناگوار بنا دیتا ہے۔ اپنی جاڑے کی رات میں کبھی دیکھیے گا تو یہ جو آتش داں ہے، یہ آتش داں اس رات میں موجود رہنے کی قوت، اور قوت ہی نہیں بلکہ اس رات میں موجود رہنے کی لپک اور امنگ فراہم کرنے کا ایک واحد ذریعہ ہے۔ اس رات میں اس آتش داں کے شعلے کی صورت اختیار کر کے ہی رہا جا سکتا ہے۔ لیکن اس آتش داں کا حال یہ ہے کہ وہاں شعلے جو ہیں وہ آتش داں اب لگ رہا ہے کہ وہ شعلوں سے بھی تنگ آ گیا ہے، وہ آگ سے بھی بیزار ہو گیا ہے۔ اب وہاں جیسے یادوں کے پھول کھلے ہیں، یعنی اس نے اپنی قلب ماہیت کر لی ہے۔ اب یہاں آتش داں جو ہے یہ انسان اور اس کا ضمیر اور اس کا لاشعور اور اس کا تصور خودی ہے، یعنی اس کے بیسک تصورات کا وہ۔ تو اب یہ کہ ہر شے اپنے محل سے، اپنی غایت سے، اپنی حقیقت سے دستبردار ہونے پر مجبور ہے اس رات کو گزارنے کے لیے، اس رات کو گزارنے کے لیے جس کا کوئی انت نہیں ہے۔ تو اور مطلب تصویر کے طور پر بس آپ اسے دیکھیں تو یہ بہت خوشنما ہے کہ گئے دنوں کے پھول کھلے ہیں آتش داں میں۔ اب اس کا ایک اور بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ گئے دنوں کے پھول ایسے ہیں جو حقیقی زمین و باغ میں یعنی اپنی عرفی جگہوں پر نہیں کھلتے، بلکہ وہ آتش دان میں کھلتے ہیں۔ یعنی یادیں جو ہیں وہ اس پھول کی طرح ہیں جو کسی باغ میں کھلا ہوا نہیں ہے، بلکہ آتش دان میں جو ہے لگا ہوا ہے۔ تو اس میں بھی ذرا غور کریں کہ یہ کیسی زبردست تشبیہ دی ہے یادوں کو اور زمانۂ حال کو۔ اب یہ آتش داں یاد رہے، کیونکہ آتش داں کے حوالے سے اگلے بند میں شعلے آئیں گے۔ بن لو اور بنا لو کچھ کہ صبح سے پہلے جاڑا سر پر آ جائے گا۔ اب یہ بالکل سادہ سا ہے، لیکن اس میں ایک سمبلزم ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ بن لو اور بنا لو، یہ اون کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اون کو بن کے کوئی چیز بنا لو جو تمہاری حفاظت کرے، یہ ذہن میں رہے۔ تو اب یہاں صبح کا کیا مطلب ہے، جاڑے کا کیا مطلب ہے؟ یہ عام صبح نہیں ہے، یہ جاڑا عام سردی نہیں ہے، یہ صبح ہے ایک فیز آف بینگ اور ایک فیز آف نوئنگ کے خاتمے اور دوسرے فیز آف بینگ اینڈ نوئنگ کے آغاز کی صبح۔ یہ صبح وجود پر طاری عدم کو ختم کر دے گی،
اور یہ صبح جو ہے وہ انسان کو کچھ جاننے کے لائق بنا دے گی۔ اس رات میں انسان نہ ہونے کے قابل ہے نہ کچھ جاننے کے لائق ہے۔ تو ایک تو صبح کا یہ مطلب ہوا۔ اور جاڑا جو ہے، جاڑا کہتے ہیں کسی چیز کے اندر حرکت کی ہر قسم ختم کر دینے والی، منسوخ کر دینے والی قوت یا ماحول، یعنی جاڑا منجمد کر دیتا ہے دماغ کو، دل کو اور پورے نظام ہستی کو۔ تو اب وہ آئے گا کہ یہ جو نظام ہستی جس کو اس رات نے ڈھانپ رکھا ہے، جس کو اس رات نے ناقابل فہم اور ناقابل احساس بنا رکھا ہے، اب ایک جاڑا صبح سے پہلے آئے گا، یعنی اس فیز کے خاتمے سے پہلے۔ یہ قیامت اولیٰ کی طرح ہے۔ یہ قیامت جو قیامت، اصلی قیامت آنے سے پہلے جو اس کا ایک مرحلہ ہے وہ یہ جاڑا ہے۔ تو جاڑے میں سب چیزیں اپنے حدود وجود کے ساتھ منسوخ ہو جائیں گی، سب چیزیں اپنی معلومیت سمیت مٹ جائیں گی۔ اور پھر یہ کہ نہ تم رہو گے، نہ یہ کارخانہ ہستی رہے گا، نہ قوانین علم رہیں گے، نہ احساسات کے سانچے رہیں گے، نہ تخیل کے لیے کوئی ماحول اور کوئی فضا رہ جائے گی وغیرہ۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں، یہ یاد ہے نا کہ سو بھی جاؤ، پھر اس کے بعد یادوں اور ابابیلوں، کیونکہ نیند میں زیادہ تر ماضی آتا ہے، مستقبل تھوڑی آتا ہے۔ تو یادوں اور ابابیلوں، سو جاؤ یادوں اور ابابیلوں، اور پھر بن لو، کیا بن لو؟ خوابوں کی اون کو۔ اب نیند، سو جاؤ کے مشورے میں جو چیز مقصود تھی، یا اس وقت سونے کی جو اہمیت اور افادیت ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ اب اس ماحول میں جاگنا جو ہے وہ بے معنی ہے۔ اگر اس میں اپنے معنی کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو سو جاؤ، ٹھیک ہے نا، خواب میں محفوظ رکھو۔ تو اب یہ کہ صبح سے پہلے ایک ایسی فضا پیدا ہو جائے گی، ایک ایسی کنڈیشن پیدا ہو جائے گی جس میں جسے معدوم کہیں تو وہ بھی غلط ہے، جسے موجود کہیں وہ بھی غلط ہے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بن لو اور بنا لو کچھ، خوابوں کی اس اون میں کالے شعلے بھی ہیں۔ یہ بڑا خوبصورت مصرع ہے۔ خوابوں کی اس اون میں کالے شعلے بھی ہیں۔ اب یہ کہ یہ رات ہے، رات میں ٹھنڈک جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور پھر اس رعایت سے اون آیا ہے کہ خواب تمہیں پر حرارت رکھیں گے، یہ اون کی طرح ہے۔ اس رات میں عام اون بھی کام نہیں آ سکتی، اس رات میں اون بھی خواب میں ہوگی، یعنی خواب ہی تمہاری اون ہے، تمہاری کملی ہے۔ تو اب خوابوں میں فراہم ہونے والی اس صلاحیت کو، یعنی اون کا ہی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ بات بہت واضح رہے کہ یہ خواب اون کے لچھے ہیں، تم اس اون کے لچھوں کو بن لو اور انہیں اس طرح بنو کہ اس سے کوئی ایسی چیز بن جائے جو تمہارا اس رات میں رہنا آسان بنا دے، اور اس رات میں جو معدومیت کی ایک یلغار ہے جاڑے کی صورت میں، اس سے حفاظت کا ذریعہ بن جائے، ٹھیک ہے۔ اور اب دیکھیے کہ اس میں خوبصورتی کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بے تخیل ذہن میں آنے والے خواب کا تصور کیجیے، نہیں میرا ذہن ہر تخیل سے عاری ہو چکا ہو، تو اب مجھے جو خواب نظر آئیں گے، خواب کا مطلب ہے کہ صورتیں، شکلیں، مناظر،
تو جو خواب نظر آئیں گے وہ اون کے گولوں کی طرح یا الجھی ہوئی اون کے لچھوں کی طرح ہوں گے، کہ جو فارم ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں، یعنی ہیولا ہوگا، اون بکھرا ہوا اون یہ ایک ہیولا ہے۔ کیونکہ میرے ذہن میں کوئی صورت محفوظ ہی نہیں ہے تو میرا ذہن خواب میں کیسے ورک کرے گا؟ اس کے خزانے میں تو کوئی صورت ہے ہی نہیں۔ تو پھر ایک بے تخیل ذہن کی آنکھ کھل جائے تو وہ اس طرح دیکھے گا۔ تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس فارم لیس فارم کو جو ہے وہ ایک ایسی فارم دے دو کہ یہ میننگ لیس فارم لیسنس جو ہے یہ اس کا کم از کم اس سے تمہاری حفاظت ہو جائے۔ سمجھیں؟ اب دوسری جو خوبصورتی ہے وہ ہے کالے شعلے۔ یہ میں انشاءاللہ ایک نشست کروں گا جس میں ان کی یہ تشبیہات اور فریزز لکھ کر بتاؤں گا، اور اس میں ان کی ہر ایک کی تھوڑی بہت وہ تفصیل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو کالے شعلے، کالے شعلے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شعلے بھی رات سے بیعت کر چکے ہیں۔ ان شعلوں نے اپنا ایسنس اور اپنی فارم دونوں رات پر نثار کر دی ہے۔ اگر شعلہ کالا ہو تو وہ گرم ہو ہی نہیں سکتا، یہ بات تو طے ہے نا۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس رات کی کالک ایسی ہے کہ روشن اور گرم شعلے بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے ہیں اور دیکھنے میں کالے اور ہاتھ ڈالنے کے بعد ٹھنڈے محسوس ہوتے ہیں، یعنی کالے ہو گئے ہیں، ٹھنڈے ہو گئے ہیں، ظاہر بھی فنا ہو گیا ان کا اور باطن بھی نابود ہو گیا۔ تو یہ جو کالے شعلے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کالے شعلے انتظار کر رہے ہیں کہ تم اپنے خوابوں کی اون میں انہیں پرو دو۔ یہ جو کالے شعلے ہیں یہ تمہیں اس قابل بنا دیں گے، تم سے مدد پا کر تمہیں اس لائق بنا دیں گے کہ تم انہیں ان کی معدومیت سے بھی نکال دو گے اور انہیں اپنے موجود ہونے کا ایک مؤثر ذریعہ بنا لو گے، یعنی اپنی زندگی کا بھی ایک ذریعہ بنا لو گے۔ اور کھلے ہیں اور باہر جو ہستی کا نظام ہے وہ نظام جیسے اس کے پرزوں پہ زنگ لگ گیا ہے، اس میں جو پرزہ جس کام کے لیے تھا اس کے برعکس کردار ادا کر رہا ہے۔ آگ جلانے کے لیے تھی، روشنی کے لیے تھی، وہ کالی پڑ گئی، وہ ٹھنڈی پڑ گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ جو جبر معدومیت ہے یہ ختم ہی اس وقت ہوگا جب تم خواب دیکھو گے، اور تمہارے خواب تمہاری ہی حفاظت نہیں کریں گے بلکہ اس نظام ہستی اور اس کے تمام ایجنٹس کی حفاظت کریں گے۔ وہ صرف تمہیں حقیقی نہیں بنائیں گے بلکہ وہ باہر کی دنیا کی ہر چیز کو بامانی بنا دیں گے۔ واضح نا؟ اب کالا رنگ جو ہے نا یہ بہت سمبولک ہوتا ہے۔ کالا رنگ عدم کا رنگ بھی ہے اور غیب کا رنگ بھی ہے۔ تو کہنے اس عدم کو تم اظہار غیب کا ذریعہ بنا سکتے ہو۔ تو یہ اس میں باتیں ہیں۔ تو یا سو جاؤ، اب یہ عجیب آیا ہے، پہلے سو بھی جاؤ، اب اس کے بعد خوابوں کی اس اون میں کالے شعلے بھی ہیں، اب یہ سب نیند میں ہی خواب نظر آ رہے ہوں گے نا۔ اب یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے یا سو جاؤ؟ پہلا جو ہے سو بھی جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نیند کو یہ جو سونے کی دعوت ہے یہ اپنے ہونے کی دعوت ہے۔ اور یہاں جو ہے یا سو جاؤ یہ جیسے مایوسی کی پکار ہے، مطلب پہلے کہا جا رہا ہے کہ پوری میننگ فلنس کے ساتھ نیند میں جتنے معانی ہیں انہیں ایگزاسٹ کر دینے کی حد کرنے کے لیے سو جاؤ۔
اور نیند پر غالب رہنے کے لیے سو جاؤ وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں یا سو جاؤ، اس کا مطلب ہے کہ اب نیند سے مغلوب ہو جاؤ، نیند کو میں کوئی معنی نہیں ہے، نیند کی کوئی افادیت نہیں ہے۔ اگر یہ سب نہیں کر سکتے تو یعنی خوابوں کی اون کو بن نہیں سکتے تو بس سو جاؤ، اس کا مطلب بے خبری کی نیند سو جاؤ۔ یہ اوپر والی نیند عرفانی نیند تھی، وجودی نیند تھی، یہ نیند جو ہے یہ بے خبری کی نیند ہے اور جیسے معدومی کی نیند ہے۔ تو یا سو جاؤ سب سے بہتر۔ اب یہ طنز بھی ہے اور بے چارگی اور مایوسی بھی ہے کہ ٹھیک ہے اب یہ سب تو نہیں ہو سکتا، تم کہہ رہے ہو تو اب سو جاؤ، یہی اب سب سے بہتر ہے۔ تو شاید یوں ہی فاصلے کم ہوں، یا سو جاؤ سب سے بہتر، شاید یوں ہی فاصلے کم ہوں۔ یہ فاصلے کیا ہیں جو اس بے خبری کی نیند سے کم ہو جانے کا امکان رکھتے ہیں؟ فاصلے کے کئی مطلب ہیں۔ ایک فاصلہ رات کی نسبت سے ہے کہ وہ فاصلہ طے ہو جائے گا، سونے میں آسانی سے طے ہو جائے گا، جو اس رات کا جو ایک بہت طویل فاصلہ ہے، مطلب اس رات کے ساتھ ساتھ چلنے کا عمل بہت لمبا ہے نا، تو اب جاگتے ہوئے نہ چلو، سو جاؤ، جب یہ آخری اسٹیشن پہ پہنچے گی تو اٹھ جانا۔ ایک تو یہ مطلب ہو سکتا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ رات جو ہے یہ ہر چیز کو نگیٹ کر کے، ہر چیز کو ڈھانپ کر دوسری چیزوں سے دور کر رہی ہے۔ یعنی یہ دوری جو ہے یہ ایسی دوری ہے جس میں دوسری چیز پہلی چیز سے ربط کی کوئی بھی قسم نہیں رکھتی، یعنی تضاد کی قسم بھی نہیں رکھتی۔ تو جہاں تضادات کی نسبت ختم ہو جائے وہاں انفرادیت ناممکن ہو جاتی ہے، یعنی چیزوں کا الگ الگ اثبات ناممکن ہو جاتا ہے اگر چیزوں میں تضاد، تنوع کے ساتھ، کثرت کے ساتھ تضاد کا اصول بھی کار فرما نہ ہو۔ تو خیر، تو اب یہ دونوں طرح کے فاصلے ہیں، رات والا ہے اور دوسرا یہ کہ یہ جو فاصلہ ہے جس نے ہر شے کے درمیان جو اسپیس ہے وہ پہلے وجود کی تھی اب عدم کی ہے۔ تو اب سو جاؤ گے تو اس سارے چکر سے نکل جاؤ گے، اب بالکل بلینک نیند میں کہاں کا عدم کہاں کا وجود، ایک طرح کی ڈیٹیچمنٹ حاصل ہو جاتی ہے۔ تو وہ اب سو جاؤ تو یہ سب جو فاصلے ہیں، اندرونی فاصلے اور آفاقی فاصلے، یہ سب شاید کم ہو جائیں، کیونکہ اس طرح سو کر ہم نے ایسی نیند کا تجربہ نہیں کیا، اس لیے شاید کا لفظ ہے۔ اور صبح کو سبز ہوا یا تہ در تہ خاکستر، اب یہ بالکل بظاہر دیکھیں تو یہ دو لفظ مصرے ہیں، مطلب ان کا ربط پکڑنا آسان نہیں معلوم ہوتا اگر آپ انہیں سمجھنے کی نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ مطلب مراد شاعر کیا ہے۔ تو لیکن اگر آپ اس کو جیسے دیکھنے کے عمل کو اچھی طرح انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ بہت جڑے ہوئے مصرے ہیں۔ مطلب دیکھیں نا، یا سو جاؤ سب سے بہتر، شاید یوں ہی فاصلے کم ہوں، صبح کو سبز ہوا یا تہ در تہ خاکستر۔ اب اس میں کوئی جسٹیفیکیشن ہی نظر نہیں آ رہی فاصلے کی۔ یا تو یہ ہوتا ہے کہ سو جاؤ دیکھیں گے کہ صبح کیا ہوتا ہے، یا تو یہ ہوگا یا وہ ہوگا، ظاہر ہے ان میں جو بھی ہو ہم راضی ہیں، وہ ایک عامیانہ بیان ہوتا۔ اب یہ اس طرح کر رہے ہیں کہ صبح کو جو بھی ہوگا وہ موجود وجود کے پیراڈائم میں ہوگا، عدم کی کیٹیگری میں نہیں ہوگا۔
اب وجود کے پیراڈائم میں وجود کی دو متضاد حالتیں، دونوں کو جمع کرنا ضروری ہے، جبھی تو وجود کا پرسپیکٹو مکمل ہوگا۔ تو ایک پرسپیکٹو وجود کی شادابی کا ہے، دوسرا پرسپیکٹو وجود میں رکھے ہوئے جوہر فنا کے روح بکار آ جانے کا ہے۔ تو یا تو یہ وجود جو ہے وہ اپنی قوت بقا کو عمل میں لا کر رات کے تمام آثار ختم کر دے گا، رات کا پھیلایا ہوا اندھیرا، رات کی لیپی ہوئی کالک کو صاف کر دے گا، وہ ہے صبح کی سبز ہوا۔ اور یا پھر یہ کہ کالک کو اس طرح ختم کر دے گا کہ کالی پڑ جانے والی چیزوں کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ یا تو یہ پرانی چیزوں کی مرہم پٹی کرے گا، یا یہ وہ جو عدم کے خوراک بن جانے والی چیزوں کو ڈھنگ سے معدوم کر دے گا، ان کے عدم کو بھی بامانی بنا دے گا۔ تو کبھی آپ دیکھیں وجود کے یہی دو پولز ہیں نا تاریخی وجود کے، کہ یا تو وہ سبز ہوا ہے یا راکھ کی ڈھیریوں کا مجموعہ ہے۔ یہ اب اس میں آپ سمجھ رہے ہیں، اس ٹریجڈی، بڑی ٹریجڈی وہ ہوتی ہے جس میں آدمی مکمل ڈٹیچمنٹ میں چلا جائے، یعنی اس سے بڑی ٹریجڈی کوئی نہیں ہے کہ اسے کسی بھی صورتحال سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، وہ کسی بھی تجربے کو محسوس کرنے پر راغب نہیں، اسے دلچسپی نہیں۔ تو یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، یا وجود یا عدم۔ یہ تو جنگ اس بات کے لیے ہو رہی ہے نا کہ موجود رہنا ہے یا معدوم ہونا ہے۔ تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بھلے سے موجود ہوں یا معدوم ہوں، موجود ہونا ہے تو اس طرح ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے ہو جائیں، اور معدوم ہونا ہے تو اس طرح ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ ہو جائیں۔ دونوں میں سے کوئی ایک میری چوائس نہیں ہے۔ یہ ٹریجڈی کا بہت بڑا جوہر ہے کہ آدمی اپنی انتہا سے یا اپنی کلیت سے یا اپنی تقدیر سے بیگانہ، بے نیاز، ڈس انٹرسٹڈ ہو جائے۔ تو وہ یہ دکھا دیا۔ اب اس میں خوبصورتی بھی دیکھیے، یہ تو ہم نے ایک طرح سے معنی بتا دیے کہ یہ جیسے وجود کی مغلوبیت کا دور چل رہا ہے، عدم کا غلبہ بھی پورا نہیں ہوا ہے، وجود کی مغلوبی اور شکست بھی مکمل نہیں ہے، تو ہم ادھوری معدومیت اور ادھوری موجودیت میں جی رہے ہیں۔ تو اب اس میں اس دبدے سے، اس ڈائلیما سے، اس عجیب طرح کے مکروہ تضاد سے، جس میں کسی طرح کی کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو اندر سے اور اپنی دنیا کو باہر سے بچانے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، وہ کرنے کی تدبیریں بہت بڑی بڑی بتا دی گئیں، لیکن ایک دم جیسے لگا کہ وہ رو رک گئی ہے امید کی اور اپنے اوپر اعتماد کی۔ تو وہ ایک دم جیسے فیوز ہو گیا، وہ بلب جو روشنی دکھا رہا تھا ایک دم فیوز ہو گیا، اور پھر اندھیرے سے سازگاری پیدا کرنے کی ایک قسم ظاہر ہوتی ہے کہ اندھیرا ہو یا روشنی مجھے کیا، عدم ہو یا وجود مجھے کیا۔ تو آدمی اپنے آئیڈیلز سے دستبردار ہو جائے اور ایکچول سے مطلب وہ دلچسپی کھو بیٹھے، تو یہ مکمل المیہ ہے نا۔ تو اب اس میں خوبصورتی ایک دیکھ لیجیے، آج غالباً یہی نظم ہم ختم کر لی، اللہ کا شکر ہے۔ تو آج ہم دوسری نظم نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو اس صبح کی سبز ہوا، آپ نے کبھی کہیں دیکھا ہے کہ سبز ہوا کسی نے کہا ہو؟ ہوا کو سبز کبھی آپ نے کہتے یا
سنا کسی کو یا لکھا ہوا دیکھا؟ تو یہ اب اس میں ایک عجیب کنٹراسٹ ہے کہ صبح بے رنگی کی صبح ہے، یعنی صبح کا اجالا سفید نہیں ہوتا، صبح کا اجالا بے رنگی کا اظہار ہے، بے رنگی کا قابل مشاہدہ اظہار ہے۔ تو بے رنگی اور رنگوں میں جو سب سے ڈومیننٹ رنگ ہے، جو سب سے زیادہ بے رنگی شعور کو سیراب کرتی ہے، اور سبزہ جو ہے وہ وجود کو شاداب رکھتا ہے۔ تو یہ دونوں اینڈ سے جو انتہا کو پہنچ جانے والا سفر اپنے مثبت رخ پر، اپنے آئیڈیلز کی طرف یکسو ہو کر رہ کر، تو وہ پورا اس دو چیزوں بیان کرتے ہیں۔ صبح کی سبز ہوا، کہ شعور بھی اپنے مقصود کو پہنچ جائے گا، وجود بھی اپنی حقیقت کا حامل بن جائے گا۔ یا تہ در تہ خاکستر، یعنی ایک عدم نہیں، عدم کا ایک زینہ، پھر دوسرا زینہ، پھر تیسرا زینہ، پھر گویا وجود کا گھوڑا عدم کی بگھی پہ لگا ہوا ہے، تہ در تہ خاکستر، ٹھیک ہے۔ تو جو عدم وجود کے بعد ہوتا ہے وہ اضافی ہے، تو وہ اضافیت بھی اس میں ملحوظ رکھی، تہ در تہ خاکستر، یعنی ہر زمانے میں عدم کا ایک نیا مرتبہ ظہور کرتا ہے، اور ہم اتنے بے معنی انداز سے موجود ہیں کہ ہم گویا جینے کے عمل میں گویا عدم کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، یعنی ہمیں جس چھت پہ پہنچنا ہے یا پہنچنا چاہیے، اس چھت تک جانے کے لیے جو سیڑھی ہم استعمال کر رہے ہیں وہ عدم کی سیڑھی ہے۔ اب اس پہ غور کریں تو وہ ٹریجڈی سینسیبل ہو جائے گی۔ تو آج انشاءاللہ اتنا ہی، کل اس سلسلے مطلب آئندہ نشست میں اس سلسلے کی دوسری نظم پڑھیں گے۔